الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد آج کے بہترین بیان سے ہمارے روشن کرے محمد و آلہ صلوات لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ماہ مبارک رمضان کی 15ویں تاریخ آج تمام ہوئی، جو تاریخ ہے ولادت مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ لہٰذا سب سے پہلے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں مولا امام حسن مجتبیٰ کی ولادت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ثانیاً آپ تمام حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مسلسل کلاس جاری ہیں، آپ لوگ روز آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ کون کون سے سبجیکٹ اب تک پڑھ چکے آپ لوگ؟ قرآن اور نہج البلاغہ، شاباش۔ آج ہم کلاس شروع کر رہے ہیں احکام کا۔ احکام یعنی مسئلے اور مسائل۔ دین میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک عقیدہ کہلاتا ہے، ایک عمل کہلاتا ہے
اور ایک اخلاق و کردار کہلاتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں جب ہمارے پاس ہوتی ہیں تو دین بنتا ہے۔ دین کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 3 چیزوں کا نام، عقیدہ، عمل اور اخلاق۔ عقیدے کو کہا جاتا ہے اصول دین، عمل کو کہا جاتا ہے فروع دین، اور اخلاق کو اخلاق ہی کہتے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں اگر ہمارے پاس ہوں گی تو ہم مسلمان اور مومن ہوں گے۔ اگر ایک چیز بھی ہمارے پاس نہیں پائی جاتی تو ہم پوری طرح سے مسلمان نہیں کہے جاتے۔ عقیدے ہمارے 5 ہیں، توحید، عدالت، نبوت، امامت، قیامت۔ عمل کتنے ہیں؟ 10 ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، نہی از منکر، امر بالمعروف، تولا، تبرع۔ فرق کیا ہے دونوں کا؟ عقیدہ ماننے والی چیزوں کو کہتے ہیں، جن چیزوں کو ماننا ہے، کرنا کچھ نہیں ہے، بس مان لینا ہے۔ اللہ ایک ہے، اسے کہتے ہیں توحید، خالی ماننا ہے، کرنا کچھ نہیں ہے۔ اللہ عادل ہے، انصاف کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا، تو اس بات کو ہمیں صرف مان لینا ہے۔ نبوت میں ہمیں صرف ماننا ہے کہ اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے ہیں۔ امامت میں ہمیں صرف مان لینا ہے کہ اللہ نے 12 امام بھیجے ہیں۔ قیامت میں خالی ہمیں مان لینا ہے کہ ایک دن ہمارا حساب کتاب ہونے والا ہے۔ تو عقیدہ کون سی چیزیں ہیں؟ جن کو ہم مانتے ہیں، انہی کو اصول دین کہا جاتا ہے۔ یہ دین کی جڑیں ہیں، اگر یہ نہ ہوں تو پھر دین نہیں رہ جاتا۔ جیسے ایک درخت ہوتا ہے، اس کی جڑیں ہوتی ہیں، اگر جڑیں سوکھ جائیں تو درخت بھی سوکھ جاتا ہے، جڑیں نہ ہوں تو درخت زندہ نہیں رہتا۔ ویسے دین بھی کن باتوں پہ زندہ رہے گا؟ جب یہ عقیدے ہمارے پاس ہوں گے، توحید، عدالت، نبوت، امامت اور قیامت۔ دوسری چیز کا نام ہے عمل، جو مانی نہیں جاتی، کی جاتی ہیں، ان کو انجام دیتے ہیں۔ عمل ایکٹ ہے، یہ فعل ہے، کام ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز۔ نماز کو ماننا کافی نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم تو نماز کو مانتے ہیں، پڑھیں یا نہ پڑھیں، کہا نہیں، ماننے سے کام چلنے والا نہیں ہے، اس کو کر کے دکھانا ہوگا۔ ماننے والی بس 5 باتیں تھیں، اس کو کر کے دکھانا ہوگا۔ نماز پڑھ کے دکھانی ہوگی، روزہ رکھ کے دکھانا ہوگا، حج ادا کرنا ہوگا، زکوٰۃ نکالنی ہوگی، خمس دینا ہوگا۔ تو یہ جو 10 چیزیں فروع دین کہلاتی ہیں، یہ عمل ہیں، ان کو انجام دیا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اخلاق، یعنی ہماری عادتیں، ہمارا ایک دوسرے سے ملنے کا طریقہ۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یعنی اگر ہم کسی کے بیٹے ہیں اور ہمارا کوئی باپ ہے تو اس کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہو، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اگر میں بیٹا ہوں یا بیٹی ہوں تو میری ماں ہے ایک، اس ماں کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہونا چاہیے، اس کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ پڑوس میں رہنے والا مسلمان ہے تو اس کے ساتھ کیسے مل کے رہنا ہے، غیر مسلمان ہے تو اس کے ساتھ کیسے مل کے رہنا ہے، مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں کیسے رہنا ہے، معاشرے میں بیٹھنا ہے تو وہاں کیسے، کلاس میں آئیں گے تو کیسے۔ یہ جو ہماری عادتیں ہوتی ہیں، اسے اخلاق کہا جاتا ہے۔ تو دین ان 3 چیزوں کا نام ہے۔ ہم جو بحث شروع کریں گے، یعنی جو کلاس ہوگا، وہ عمل کے بارے میں ہے، فروع دین کے بارے میں ہے۔ اور فروع دین اور عمل میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز۔ اتنی چیزیں سمجھ میں آ گئیں؟ میں بھی لکھ دوں گا یہ سب۔ نماز فروع دین میں سب سے ضروری چیز ہے۔ جیسے عقیدوں میں توحید، اللہ کو ایک ماننا، عدالت، نبوت، امامت، قیامت، 5 چیزیں ہیں، مگر سب سے اہم کیا ہے؟ توحید۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی توحید نہیں مانتا تو پھر وہ کچھ بھی مان لے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ امام کو جتنا بھی مانے، کوئی فائدہ اسے ہونے والا نہیں ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ نبی کو جتنا بھی مان لے، کوئی اس کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو جیسے عقیدے میں توحید ضروری ہے، اللہ، اس کے بغیر کچھ قبول نہیں ہوتا، اسی طرح سے عمل میں جو 10 چیزیں ہیں اس میں سردار کون ہے؟ نماز۔ نماز اگر نہیں ہے تو جتنے بھی روزے رکھیں ہم، چاہے ہر سال حج پر جائیں، پورا مال زکوٰۃ پہ لٹا دیں، ہم چاہیں سارا خمس میں اپنا سرمایہ دے دیں، کچھ بھی کر ڈالیں، نماز اگر نہیں ہے تو کچھ قبول نہیں ہوگا۔ امام نے فرمایا ان قبلت قبل ما سواہا، اگر تمہاری نماز قبول ہو گئی تو دوسرے اعمال قبول ہوں گے، اور اگر نماز رد ہو گئی، نماز ہی قبول نہیں ہوئی، تو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو نماز کو سردار بنایا گیا ہے، جیسے عقیدے میں توحید سردار ہے۔ اب اگر کسی کے روزے میں کوئی کمی رہ جائے، حج میں کمی رہ جائے، زکوٰۃ و خمس میں کمی رہ جائے، نمازیں اس کی درست ہوں تو نمازیں اس کو سہارا دے کے جنت کی طرف کھینچ لیں گی، لیکن جس کے پاس نماز ہی نہ ہو، پھر سب کچھ ہو، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں نماز کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، دھیان رکھنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سب سے زیادہ تاکید قرآن میں کس بات کی ہے؟ نماز کی تاکید ہوئی ہے۔ جگہ جگہ پر آیا ہے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز پڑھو یا نماز قائم کرو۔
جتنے بھی عمل ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، جب یہ ہم پڑھتے ہیں یا کرتے ہیں تو اس کا ایک ہمیں فائدہ ملتا ہے، ایک اس کا مقصد ہوتا ہے. کیوں اللہ نماز پڑھوانا چاہ رہا ہے، کیوں اللہ روزہ رکھوانا چاہ رہا ہے؟ تو ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہوتا ہے، ہر کام کے لیے ایک مقصد ہوتا ہے. ہم صبح سو کے اٹھتے ہیں اور جب تک سو نہیں جاتے جو کچھ کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے. بے مقصد اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ پاگل ہوتا ہے. پاگل کا کوئی مقصد نہیں ہوتا کام کا، وہ ہاتھ ہلا رہا ہے تو ہاتھ ہلا رہا ہے، بڑبڑا رہا ہے تو بڑبڑا رہا ہے، ہنس رہا ہے تو ہنس رہا ہے، رو رہا ہے تو رو رہا ہے. تو جس کے کام کا کوئی مقصد نہیں ہوتا وہ پاگل ہوتا ہے، وہ دیوانہ ہوتا ہے. اگر عقل ہے ہمارے پاس تو ہمارے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا. آپ لوگ اس وقت یہاں کلاس میں آئے ہیں تو کوئی نہ کوئی مقصد تھا نا. یہاں ایک مقصد تھا کہ دین کی باتیں سیکھ جائیں گے، دوسرا مقصد تھا یہ کہ بیٹھیں گے تو ثواب ملے گا، تیسرا مقصد یہ تھا کہ جب امتحان ہوگا پاس ہو جائیں گے تو انعام ملے گا، ہے نا. تو کوئی نہ کوئی مقصد ہر کام کا ضرور ہوتا ہے. اسی طرح سے نماز کا بھی ایک مقصد ہے. کیوں اللہ بار بار نمازیں پڑھوا رہا ہے؟ قرآن نے کچھ باتوں کا مقصد بتایا ہے. کیا ہے نماز کا مقصد؟ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز ہے جو تمہیں خرابیوں اور برائیوں سے روک دیتی ہے. آپ لوگ آگے آ جائیں، آگے کی سیٹیں خالی. نماز کیا؟ صلوات بھیجے بر محمد والے میں. ایک اس سے بھی ہلکے سے آواز صلوات پڑھیں. ہاں، نماز کا فائدہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں برائیوں اور خرابیوں سے روک دیتی ہے. تو نماز اللہ کیوں پڑھوا رہا ہے؟ تاکہ انسان برائی نہ کرے. نماز کیوں پڑھوا رہا ہے؟ تاکہ انسان خرابیوں میں گرفتار نہ ہو. اب جب نماز کا، اسی طرح سے روزے کا بھی اپنا ایک مقصد ہے. روزے کا کیا مقصد ہے؟ قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر یہ روزہ فرض کر دیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ اس روزے کے ذریعے تم مقام تقویٰ تک پہنچ جاؤ، یعنی تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. تو روزے کا مقصد کیا ہوا؟ تقویٰ اور پرہیزگاری. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ یعنی بری باتوں سے بچو. پرہیزگاری کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہر اس چیز سے بچنا جو ہمیں نقصان پہنچا دیتی ہے. جیسے آگ، اگر زیادہ نزدیک ہم چلے جائیں گے، ہاتھ اپنا ڈال دیں گے آگ میں تو یہ آگ ہمیں نقصان پہنچائے گی. چاقو اگر دھار والا ہے تو زبردستی اس کو اپنے ہاتھ پر چلائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ ہاتھ کاٹ دے گا. تو آگ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا بچاؤ کرتے ہیں. اگر سردی بھی لگے اور تاپنا بھی ہو تو ایک ڈسٹینس بناتے ہیں، ایک فاصلہ بناتے ہیں کہ اس کے نزدیک نہیں جانا. چاقو اگر بہت دھار والا ہو اور سبزی کاٹنی ہو تو بار بار امی کیا کہتی ہیں؟ دھیان سے کٹنا، خیال رکھ کے کاٹنا، انگلی نہ کٹ جائے. تو یہ جو ہم اپنے آپ کو کٹنے سے بچا رہے ہیں اسی کا نام تقویٰ ہے. تقویٰ یعنی بچنا، پرہیزگاری یعنی پرہیز کرنا. دین میں تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ یعنی اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچانا جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے. کبھی وہ دنیا میں نقصان پہنچاتی ہے، کبھی وہ آخرت میں نقصان پہنچاتی ہے. دنیا میں تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہم چوری نہ کریں. چوری ہمیں نقصان پہنچاتی ہے. کیا پہنچائے گی؟ چوری کریں گے عادت خراب ہوگی، کل کو کوئی پکڑ لے گا، عزت چلی جائے گی، تو اس چوری نے نقصان پہنچایا. جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ سے دور رہنا تقویٰ کہلاتا ہے. کیوں؟ جھوٹ کا نقصان کیا ہوگا؟ ایک بار جھوٹ بولیں گے، دو بار بولیں گے، پھر عادت ہو جائے گی، پھر جھوٹ ہی بولتے رہیں گے. پھر جب سماج میں آئیں گے تو لوگ کہیں گے ان سے کیا بات کرنا، یہ تو جھوٹ ہی بولتے رہتے ہیں، تو بے عزتی ہو جائے گی. تو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا، ہر برائی سے بچانا اپنے آپ کو کیا کہلاتا ہے؟ تقویٰ کہلاتا ہے. تو کچھ چیزیں دنیا میں اور کچھ چیزیں آخرت میں نقصان پہنچاتی ہیں، ان سے بھی بچنا. تو روزہ اللہ کیوں فرض کر رہا ہے؟ تاکہ ہم بچنا سیکھ جائیں، ہم پرہیز کرنا سیکھ جائیں. کیسے سیکھتا ہے کوئی روزے سے پرہیز کرنا؟ کیسے سیکھتا ہے بچنا؟ جب کوئی انسان واقعی روزہ رکھتا ہے تو روزے میں کیا ہوتا ہے؟ صبح 5 بجے سحر چھوڑ دیتا ہے اور افطار کس وقت کر رہا ہے؟ 6:30 کے اوپر. تو تقریباً کتنے گھنٹے کا روزہ ہے؟ 13.5 گھنٹے کا. 13.5 گھنٹے میں ہم اپنے آپ کو بچاتے ہی تو ہیں. کس سے بچا رہے ہیں؟ کھانے سے بچاتے ہیں، پینے سے بچاتے ہیں، جھوٹ بولنے سے بچاتے ہیں، ہے نا. وہ جو چیزیں روزہ توڑ دیتی ہیں 9 چیزیں، ہم اپنے آپ کو ان سے بچاتے ہیں اور بچا لے جاتے ہیں. ہر کوئی بچا لیتا ہے. کوئی روزے میں کھانا کھاتا ہے؟ نہیں کھاتا. کوئی روزے میں پانی پیتا ہے؟ نہیں پیتا ہے. تو روزہ ہمیں کیسے پرہیزگار بناتا ہے؟ کہ جب روزہ رکھنا ہم سیکھ جاتے ہیں تو خود بخود ہمارے اندر یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں.
کھانے سے کوئی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، مگر روزے میں ہم اس کو بھی سے بھی بچا لیتے ہیں۔ سال بھر ہم پانی پیتے ہیں، کبھی نہیں بچتے، مگر روزے میں پانی پینے سے ہم بچنا سیکھ جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جب تم 13 ساڑھے 13 گھنٹے جائز چیزوں سے بچ سکتے ہو، میرے کہنے کی وجہ سے روزہ رکھ کے جائز چیزوں سے بچ سکتے ہو، جائز چیزیں چھوڑ سکتے ہو، تو پھر 11 مہینے حرام چیزوں سے بچنا کون سی بڑی بات ہے؟ حرام بہت سی چیزیں تو نہیں، اللہ نے سب کچھ حلال کیا ہے، بہت تھوڑی چیزیں ہیں جو حرام ہیں۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ تمہارے لیے سب کچھ حلال ہے، دنیا میں جو کچھ ہے وہ حلال ہے، مگر یہ کہ کچھ چند ایسی چیزیں ہیں جو حرام ہو جاتی ہیں، انہی سے اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو وہ روزے میں عادت ڈلواتا ہے کہ روزہ رکھ کے جب تم اچھی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، کھانا اچھی بات ہے، پانی اچھی بات ہے، تو بغیر روزے کے بری باتوں سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ لہٰذا یہ روزہ کیا کرے گا؟ تمہیں متقی اور پرہیزگار بنا دے گا۔ تو نماز کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ ہم برائیوں اور خرابیوں سے بچتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اور روزے کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا، پرہیزگار بن جائیں گے۔ اور تقوی کی تعریف کیا ہے؟ مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام سے پوچھا کہ مولا تقوی کسے کہتے ہیں، متقی کون ہوتا ہے؟ تو امام نے بڑی اچھی سی تعریف کی، چھوٹی سی، بچوں کو سمجھانے کے لیے۔ امام نے کہا کہ اللہ جہاں تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم حاضر رہو وہاں ہمیشہ، وہاں سے کبھی غائب نہ ہونا، اور جہاں اللہ تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا وہاں کبھی حاضر نہ ہونا، اسی کا نام تقوی ہے۔ یعنی اللہ جہاں ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے؟ نماز میں دیکھنا چاہتا ہے، عبادت میں دیکھنا چاہتا ہے، سچائی میں دیکھنا چاہتا ہے، حق پر دیکھنا چاہتا ہے نا، با پردہ دیکھنا چاہتا ہے، دین کی پابندی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہاں سے کبھی ہم غائب نہ ہوں۔ اللہ کہاں نہیں دیکھنا چاہتا؟ برائی کی جگہ پر نہیں دیکھنا چاہتا، گناہ کی جگہ پر نہیں دیکھنا چاہتا، حرام جگہ پر ہمیں دیکھنا نہیں چاہتا، وہاں کبھی ہم نظر نہ آئیں، اسی کا نام تقوی ہے۔ تو نماز کا فائدہ ہے برائیوں سے بچانا، روزے کا فائدہ ہے متقی اور پرہیزگار ہو جانا۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا نماز اور روزہ؟ یہ نماز کتنی اہم ہے کہ روزانہ اللہ نے 5 مرتبہ ہمارے اوپر یہ نماز واجب کر دی ہے۔ 5 نمازیں ہیں ہمارے، صبح کی جسے فجر کہتے ہیں، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، عشاء۔ صبح میں 2 رکعت، ظہر میں 4 رکعت، عصر میں 4 رکعت، مغرب میں 3 رکعت، عشاء میں 4 رکعت، کل ملا کے کتنی ہو گئیں؟ 17 رکعت۔ 17 رکعت نماز اگر ہم پڑھنا چاہیں تو کتنے منٹ میں ختم ہو جاتی ہے؟ 17 منٹ میں۔ 17 منٹ کی نماز 17 ہی منٹ میں ختم ہو جاتی ہے، 17 رکعت۔ لہٰذا اللہ نے ہم کو اتنا وقت دیا ہے، 24 گھنٹے دیے ہیں۔ 24 گھنٹے کو اگر آپ 60 سے ملٹیپلائی کریں تو کتنے منٹس دیے ہیں ہمیں؟ ان سارے منٹس میں اللہ کہتا ہے صرف 17 منٹ ہمارے پاس آ جانا۔ کیوں اللہ؟ اچھا یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ ایک بار کہتا جب صبح میں نماز پڑھ لو 17 رکعت، پھر پورے دن کی آزادی، شام میں کہتا ہے ایک وقت تو نماز پڑھ لو 17 رکعت، پھر 24 گھنٹے کی آزادی۔ اس نے ایسا نہیں کیا ہے، صبح، دوپہر، شام، 3 وقت اس نے ہم کو دیے ہیں۔ کیوں اللہ بار بار بلا رہا ہے؟ کیا اس کا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ جیسے یہ معصومین نے بتایا کہ اگر کوئی انسان جس کا بدن گندا ہو جائے، نجس ہو جائے، یا چھیٹ پڑ جائے یا نجس ہو جائے، گندا ہو گیا، کئی دن سے نہیں نہائے، تو اگر وہ اپنے آپ کو روزانہ 5 مرتبہ نہائے گا تو کیا اس کے بدن پر میل رہ جائے گا؟ نہیں رہے گا۔ ہم دن میں 1 بار نہاتے ہیں، پاک و صاف رہتے ہیں، اگر کوئی 5 مرتبہ سوچئے نہائے تو کبھی اس کے بدن پر میل جمع نہیں ہوگا۔ جیسے ہمارے بدن پر دنیا کی پالیوشن کا میل جمع ہو جاتا ہے، ویسے ہی ہماری روح پر دنیا اور سماج کے گناہوں کا میل جمع ہو جاتا ہے۔ ہم خود جھوٹ نہ بولیں، ہم خود چوری نہ کریں، ہم خود حرام نہ کریں، مگر جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، وہاں برائیاں ہو رہی ہیں، وہاں خرابیاں ہو رہی ہیں۔ کبھی گھر کے اندر ہوتا ہے بچے نیک ہوتے ہیں، والدین دین کی پابندی نہیں کرتے، کبھی الٹا ہوتا ہے والدین بڑے دیندار ہوتے ہیں، بچے دین کی پابندی نہیں کرتے، کبھی جوائنٹ فیملی میں ایک بھائی دیندار ہے اور دوسرا بے دین ہے، کبھی بیوی نمازی پرہیزگار اور شوہر نمازی پرہیزگار نہیں ہے، کبھی الٹا ہوتا ہے شوہر نمازی اور پرہیزگار، زوجہ پرہیزگار نہیں ہے۔ تو جس سماج میں ہم رہتے ہیں، ہم اگر خود پاک بھی رہیں تو آس پاس رہنے والوں کے گناہوں کی غلاظتیں اور نجاستیں ہماری روح کو نجس کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ جب ایسے حالات ہوتے ہیں، چونکہ شیطان نے گھیر رکھا ہے نا ہمیں، تو وہ پوری کوشش کرتا ہے ہماری روح کو گندا کر دے۔ تو اس نے کہا تم 5 مرتبہ ہمارے پاس آنا، تم پاک ہو جاؤ گے۔ جیسے کسی کا بدن اگر گندا ہو جائے اور وہ 5 مرتبہ روزانہ نہائے تو میل اس کے بدن پر نہیں رہتا،
اسی طرح سے اگر کسی کی روح بیمار ہو جائے، کسی کی روح گندی ہو جائے، تو اللہ نے کہا 5 مرتبہ تم نماز پڑھنے آؤ گے تمہاری روح پاک ہو جائے گی۔ تو نماز کیا کرے گی؟ برائیوں سے روک دے گی، برائیوں سے بچا لے گی۔ جیسے جب بیماری پھیلتی ہے تو 2 طرح کی دوائیاں ملتی ہیں، ہے نا؟ ایک دوا ہوتی ہے بیمار ہونے کے بعد دی جاتی ہے، جو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بخار ہو گیا دوا دے دیجئے، انجیکشن لگا دیجئے۔ اور ایک دوا ہوتی ہے جو بیمار ہونے سے پہلے لی جاتی ہے۔ اب اس کو پہلے تو بہت سے لوگ نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن اس 3-4 سال میں تو سب نے سمجھ لیا۔ کووڈ کا ٹیکہ آیا، کووڈ کا انجیکشن آیا، تو وہ کس کے لیے تھا؟ کہا کہ صاحب یہ پہلے سے لگا دیا جاتا ہے، کووڈ کے بعد میں جو علاج ہوگا وہ تو بعد میں ہے، لیکن اگر کوئی ویکسین لگوا لیتا ہے کورونا ہونے سے پہلے، خدا نخواستہ دوبارہ یہ بیماری آئے، لیکن وہ ویکسین بنایا گیا، کیا فائدہ ہوا اس کا؟ کہ کورونا ہونے سے پہلے یہ کوئی لگوا لے تو پھر اس کو نہیں ہوگا۔ تو 2 طرح کی دوائیاں ہو گئی نا، ایک وہ دوا جو بیمار ہونے کے بعد ملتی ہے، ایک وہ دوا کہ جو بیمار ہونے سے پہلے دی جاتی ہے تاکہ وہ بیماری ہمارے اوپر اثر نہ کرے، اس کو ویکسین کہتے ہیں۔ ویکسین پہلے لی جاتی ہے ہمیشہ، انجیکشن اور آمپول بعد میں دیا جاتا ہے۔ تو نماز بھی کیا ہے؟ ویکسین ہے، نماز ویکسین ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تمہیں خرابیوں اور برائیوں سے روک دے گی۔ اگر تم نمازی ہو تو برائیاں تمہارے پاس نہیں آئیں گی، اگر تم نمازی پرہیزگار ہو خرابیاں تمہارے پاس آئیں گی تو دور سے چلی جائیں گی، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو آپ کے بھی ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں برا کام بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور حرام کاریاں بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور نیک نہیں ہے، تو ان کی نماز نے تو انہیں نہیں بچایا۔ تو اب اس کے دو سبب ہیں، یا تو وہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ نماز نہیں ہے، وہ نماز نہیں ہے، وہ اٹھک بیٹھک ہے، وہ ورزش ہے، اور یا یہ ہے کہ ابھی اس نے نماز شروع کی ہے، آہستہ آہستہ نماز اسے سدھار دے گی۔ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ہماری نماز نہیں ہوتی اسی لیے نہیں بچاتی برائی سے، لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم شروعات کرتے ہیں اور بعد میں یہ نماز ہمیں سدھار دیتی ہے۔ اس کی مثال دوں، پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں۔ تو ہوتا ہے نا شکایت کرنے کی، کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے لوگوں کی شکایت کرنا۔ پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں نبی خدا بات کرنی ہے، آپ سے کچھ کہنا ہے۔ پیغمبر نے کہا بتاؤ کیا بتانا ہے؟ کہا وہ جو فلاں گلی میں فلاں مکان ہے اس میں ایک جوان رہتا ہے۔ کہا میں جانتا ہوں اسے، کیا ہوا اسے؟ کہا کہ وہ جب سڑک پہ آتا ہے تو وہ لڑکیوں کو گھورتا ہے، یہی کہا پیغمبر سے، وہ نامحرموں کو دیکھتا ہے، اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ تو پیغمبر کو ناراض ہو جانا چاہیے تھا، خفا ہو جانا چاہیے تھا۔ پیغمبر نے کیا کہا کہ یہ بتاؤ وہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ نماز تو وہ پڑھتا ہے۔ کہ اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز اسے اس برائی سے دور کر دے گی۔ وہ ابھی یہ برائی کر رہا ہے، جیسے جیسے نماز پڑھتا چلا جائے گا یہ گناہ اس کا دور ہو جائے گا۔ یعنی اگر واقعی میں کوئی نماز پڑھنے والا ہے، واقعی نماز پڑھنے والا ہے، تو دھیرے دھیرے اس کی برائیاں اس سے دور چلی جاتی ہیں۔ اگر کوئی 10 سال سے نماز پڑھ رہا ہے اور اب بھی اس کے اندر برائیاں ہیں، جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبتیں بھی کر رہا ہے، الزام بھی لگا رہا ہے، تو پھر وہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ مذاق کر رہا ہے۔ یہی جو ہے وہ دلیل ہے نماز کے قبول ہونے کی یا قبول نہ ہونے کی۔ معصوم نے فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہاری نماز قبول ہوئی یا نہیں قبول ہوئی تو یہ دیکھا کرو کہ اس نماز نے تمہیں برائیوں سے بچایا ہے یا نہیں بچایا ہے۔ اگر اس نماز نے تمہیں برائیوں سے بچا لیا تو پھر یہ تمہاری نماز قبول ہو گئی، اور اگر یہ نماز تمہیں برائیوں سے نہیں بچا رہی ہے تو قبول نہیں ہوئی۔ یہاں تک سب کو سمجھ میں آیا؟ لکھا کسی نے کچھ؟ میں بورڈ پہ لکھ دوں اتنی باتیں اشاروں میں؟ اتارے گا کوئی؟ کسی کا دل ہے لکھنے کا؟ کسی کا دل لکھنے کا نہیں، سب تھکے ہوئے ہیں۔ میں جو اب تک بتایا ہے وہ میں اس کو اشاروں میں لکھ دوں تاکہ جن کو لکھنا ہے ان کے نوٹس تیار ہو جائیں۔ امتحان میں انہی چیزوں میں سے سوال آئیں گے جو یہاں بول رہا ہوں۔ صلوات بھیجیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک بورڈ کا استعمال ہوا ہی نہیں ہے نا؟ ہوا تھا؟ اچھا، دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ بھیا تم لوگ کو نہ دکھ رہا ہو تو آگے آ جاؤ، تم لوگ دکھ رہا ہے؟ ٹھیک۔
ٹھیک ہے ہو گیا دین، ٹھیک ہے بس ان بچوں کو دکھ جائے، میں یہ چاہ رہا ہوں، وقت خراب۔ دین کتنی چیزوں کا نام ہے؟ پیچھے سے بتائیں مجھے، بتاؤ بچوں، دین کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 3 چیزوں کا نام ہے۔ پہلی چیز کا نام ہے عقیدہ، یا جسے کہتے ہیں اصول دین، یا عقیدے کی پلورل کیا ہوگی؟ عقائد، سنگولر عقیدہ اور اس کا پلورل کیا ہو جائے گا؟ عقائد۔ اصول دین، اصول پلورل ہے، اس کا سنگولر کیا ہوگا؟ اصل۔ اصل کسے کہتے ہیں؟ اصلیت کو، حقیقت کو، جڑ کو۔ تو دین کی جڑ، دین کی اصل، دین کے اصول، دین کے عقیدے، دین کے عقائد، یہ پہلی چیز ہے۔ یہ کتنے ہیں؟ یہ 5 ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ دین کا کیا کہلاتا ہے؟ عمل، جسے ہم کہتے ہیں فروع دین۔ عمل کا پلورل کیا ہوگا؟ اعمال۔ فروع خود پلورل ہے، اس کی سنگولر ہوگی فرع۔ فرع کہتے ہیں حصہ یا شاخ، اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ دین کی جڑیں اور دین کی شاخیں۔ جیسے ایک درخت ہوتا ہے، اس کی جڑیں ہوتی ہیں جو نیچے ہیں اور شاخیں جو ہیں وہ اوپر ہوتی ہیں، ویسے ہی دین ہے۔ دین کی جڑیں یعنی عقیدہ ہمارے دل میں ہوتا ہے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ہم اللہ کو عادل مانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ ہم نبیوں کو مانتے ہیں، اماموں کو مانتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں، کیونکہ یہ چھپی ہوئی ہیں۔ ظاہر کیا ہوگا؟ جیسے شاخیں درخت کی ظاہر ہوتی ہیں۔ جب نماز پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم مسلمان ہیں، جب روزہ رکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ تو ایک ہو گیا اصول دین، دوسرا ہو گیا فروع دین، تیسرا ہے اخلاق۔ اخلاق یعنی عادتیں، عادتیں۔ اخلاق پلورل ہے، اس کا سنگولر کیا ہوگا؟ خلق، یعنی ہماری عادت، ٹھیک ہے۔ یہ بات یہاں تک واضح ہوئی؟ کسی نے نہیں لکھا؟ جس نے نہیں لکھا نقصان ہوگا، امتحان میں پوچھوں گا ایسے ہی۔ صلوات بھیجیں پر محمد علیہ، ٹھیک ہے۔ یہ اب آتے ہیں، مٹاتے نہیں ہیں، بہت سے لوگوں نے نہیں لکھا ہوگا ابھی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات میں نے کیا بتائی؟ ہر عمل کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے نا؟ ہر عمل کا ایک مقصد ہے کہ وہ کام کیوں کرایا جا رہا ہے۔ کر تو رہے ہیں ہم کیونکہ اللہ نے کہا ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے وہ اللہ نے بتایا۔ نماز کا فائدہ کیا ہے؟ کہ یہ برائی سے روکتی ہے، ٹھیک ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ کہ یہ متقی بنا دیتا ہے، تقویٰ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں بچنے کو، ڈرنے کو نہیں کہتے تقویٰ۔ جو کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، وہ بات صحیح نہیں ہے۔ تقوی کا مطلب ہے بچنا۔ کس چیز سے بچنا؟ ہر اس چیز سے جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے، جو دنیا میں نقصان پہنچا رہی ہے وہ بھی، اور جو آخرت میں پہنچا رہی ہے وہ بھی۔ کسی کا شوہر کسی کو زوجہ کو اپنی فورس نہیں کر سکتا کہ وہ نوکری کرے اور کما کے لائے۔ زوجہ کی پوری ذمہ داری شوہر کی ہوتی ہے، لہٰذا اس کے تمام خرچوں کو اٹھانا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ زبردستی کر رہا ہے تو عورت کو پورا حق ہے کہ وہ انکار کر دے اور منع کر دے اور نوکری نہ کرے۔ اگر وہ خود اپنی مرضی سے جا رہی ہے تو دین کی پابندی کرتے ہوئے جا سکتی ہے، لیکن اس میں شوہر کی اجازت کی ضرورت ہے۔ یہ ابھی آیا ہے، پہلے کا پڑھو۔ لا حول ولا قوت، میں سمجھا بھی آیا، ٹھیک۔ تو یہ باتیں واضح ہو گئیں، نماز، روزہ اور تقویٰ۔ نماز ہمیں برائیوں سے بچاتی ہے، روزہ ہمیں متقی پرہیزگار بناتا ہے، تقویٰ کہتے ہیں بچنے کو۔ اب تیسری بات ہم نے کیا بتائی تھی کہ ان عقیدوں میں کیا کیا آتا ہے؟ توحید، عدل، نبوت۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ الٹا ہوں میں، پڑھ لے رہے ہو سب لوگ؟ امامت، قیامت، ٹھیک ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ توحید یعنی اللہ ایک ہے، عدل یعنی اللہ انصاف کرتا، ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ ظلم 2 ہی لوگ کرتے ہیں، ایک وہ کرتے ہیں کہ جو بہت فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں،
بس ان کو ظلم کرنا ہے، پریشان کرنا ہے لوگوں کو. اور دوسرے وہ لوگ ظلم کرتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ ظلم کر کے ہمارا نام بڑا ہو جائے گا، لوگ ہماری عزت کریں گے. تو اللہ کے یہاں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، لہٰذا وہ ظلم نہیں کرتا. کبھی اللہ ظلم نہیں کرتا. اگر کبھی کچھ ایسا ہو جائے جو ہمیں لگے کہ اللہ نے ظلم کیا تو وہ ظلم نہیں کرتا. کسی کا چھوٹا بچہ خدا نہ کرے دنیا سے چلا جائے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، جنگ ہو جائے، تلوار سے کتنے لوگ مار دیے جاتے ہیں، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں تو ظلم ہو رہا ہے. تو ہو رہا ہے، مگر یہ اللہ نہیں کر رہا ہے، لوگ ظلم کر رہے ہیں. یہ سوال ضرور ہوتا ہے کہ اللہ سزا کیوں نہیں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ جب آؤ گے تو ہمارے پاس تب سزا دیں گے. اللہ سزا میں جلدی نہیں کرتا، لیکن ظلم کسی پر نہیں کرتا. تو پہلا توحید، اللہ ایک ہے. عدل یعنی انصاف کرتا ہے. نبوت یعنی اس نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اگر کوئی ان 1,24,000 میں سے ایک نبی کا بھی انکار کر دے کہ ہم سب کو مانیں گے، اس والے نبی کو نہیں مانیں گے، کہا نہیں، پھر یہ مسلمان نہیں ہے. 1,24,000 کو ماننا ہوگا. نام جاننا ضروری نہیں ہے، بس یہ بات ماننا ہے کہ اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے. ان 1,24,000 میں 25 نبیوں کا نام قرآن میں آ گیا. قرآن میں کتنے نبیوں کا نام آیا ہے؟ 25 کا. باقی کا نام قرآن میں نہیں ہے، حدیثوں میں بہت سے نام مل جاتے ہیں. چوتھا عقیدہ امامت کا ہے کہ اس نے پیغمبر کے بعد 12 جانشین بنائے ہیں، حضرت علی سے لے کر امام آخر تک. جیسے اگر کوئی ان 1,24,000 میں سے ایک نبی کا بھی انکار کر دے وہ مسلمان نہیں کہلائے گا، ویسے ہی اگر ان 12 میں سے کوئی ایک امام کا انکار کر دے وہ شیعہ نہیں کہلائے گا، وہ شیعہ نہیں ہوگا اگر ایک امام کا بھی انکار کر دے. بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ 6 اماموں کو مانتے ہیں اور اس کے بعد 7ویں امام کو نہیں مانتے. بہت سے ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ 3 اماموں کو مانتے ہیں، 4تھے امام کو نہیں مانتے. بہت سے ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ 7ویں امام تک کو مانتے ہیں، 8ویں امام سے نہیں مانتے. اب اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، وہ شیعہ نہیں ہے. شیعہ کون ہوں گے؟ اثنا عشری کے جو 12 کو مانیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ امامت کا عقیدہ. 5واں عقیدہ قیامت کا ہے کہ جب اس دنیا کی عمر پوری ہو جائے گی، ظلم بڑھ جائے گا، آخری امام آ جائیں گے، ان کی حکومت ہو جائے گی، تو حساب و کتاب کے لیے پھر اللہ قیامت کا دن سب کو قبروں سے باہر نکالے گا. سب کا حساب و کتاب ہوگا، کیا نیکی کی، کیا بدی کی، کیا اچھائی، کیا برائی، کیا نمازیں، کیا جھوٹ، سب کا جس دن حساب و کتاب ہو اسے قیامت کہتے ہیں. تو یہ 5 عقیدے ہیں ہمارے. سردار ہے اس میں توحید. اگر کوئی توحید نہ مانے، ان 4 کو مانے، تو کہا جائے گا یہ مسلمان نہیں ہے. تو یہ سردار ہے. یہ اس لیے بتایا تاکہ میں بتاؤں پھر فروع دین میں جو 10 چیزیں ہیں جن میں نماز، روزہ، آپ لوگوں نے سب پڑھا ہے نا، مکتب میں پڑھیے نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خون، جہاد. اس میں سردار کون ہے؟ نماز ہے، نماز. اب آتے ہیں اخلاق، ہماری عادتیں. یہ عادتیں ہماری گھر والوں کے بیچ میں ہوتی ہیں، باہر والوں کے بیچ میں ہوتی ہیں، معاشرے کے بیچ میں ہوتی ہیں، دیندار لوگوں کے بیچ میں ہوتی ہیں. تو ان عادتوں میں ہمارے اوپر کچھ حق رکھے گئے ہیں، جیسے باپ کا حق، ماں کا حق، بھائی کا حق، بہن کا حق، پڑوسی کا حق، استاد کا حق، شاگرد کا حق، ہے نا. تو ان تمام حقوق کی جب تفصیل ہوتی ہے تو یہ 50 حق ہیں. ایک آپ کے اوپر کتنے لوگوں کا حق ہے؟ 50 چیزوں کا حق ہے، 50 چیزوں کا. یہ کہاں ملیں گے؟ کس نے بتایا ہے؟ یہ 4تھے امام مولا امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، جس حدیث کا نام ہے رسالۃ الحقوق. کیا نام ہے؟ رسالہ الحقوق. تو کیا کہیں گے؟ رسالۃ الحقوق. اس میں 50 حق بتائے امام نے. کہا کہ جب تم رہتے ہو اس دنیا میں تو ان 50 چیزوں کا حق تمہیں ادا کرنا ہوگا. ان 50 میں سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ سردار کون ہوگا؟ والدین. والدین یعنی ماں اور باپ. جیسے توحید کے بغیر کوئی عقیدہ قبول نہیں ہوتا، نماز کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، والدین کا حق ادا کیے بغیر کسی کا حق قبول نہیں ہوگا. ہم کتنے ہی اچھے مولانا کیوں نہ ہوں، ہم کتنے ہی اچھے پڑوسی کیوں نہ ہوں، ہم کتنے ہی اچھے باپ کیوں نہ ہوں، ہم کتنے ہی اچھے بھائی کیوں نہ ہوں، لیکن اگر اچھے بیٹے نہیں ہیں تو یہ ساری اچھائیاں کام آنے والی نہیں ہیں. سب سے پہلی ذمہ داری ہمارے اوپر کس کی ہے؟ اپنے والدین کی ہے. یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو نماز سردار ہے کیونکہ اگر یہ قبول ہوگی تو دوسرے عمل قبول ہوں گے، اور نماز رد ہو جائے گی تو دوسرے عمل بھی رد کر دیے جائیں گے. یہاں تک بات ہو گئی. اب آگے پڑھتے ہیں. صلوات بھیجیں آپ لوگ.
اب میں ایک عبارت پڑھوں گا ہلکے ہلکے، اس میں جہاں سے آپ کو یہ لگے گا کہ آپ کو نہیں سمجھ میں آئی کوئی عبارت، لفظ کا معنی نہیں سمجھ میں آیا، تو فوراً مجھ سے پوچھیں اور غور کریں کہ کیا کہہ رہا ہوں۔ نماز دینی اعمال میں سے بہترین عمل ہے، یعنی جتنے بھی عمل، جتنے بھی کام ہم کرتے ہیں اس میں نماز سب سے بہترین ہے۔ اگر یہ درگاہ الہی میں قبول ہو گئی، یعنی اللہ نے اس کو قبول کر لیا، تو دوسری عبادات بھی قبول ہو جائیں گی، اور اگر یہ قبول نہ ہوئی تو دوسرے اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے۔ جس طرح انسان، میں نے ابھی یہ سب باتیں بتا دی ہیں، صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ بات دوبارہ دوہرا لیا جائے۔ جس طرح انسان اگر دن رات میں 5 دفعہ نہر میں نہائے دھوئے تو اس کے بدن پر میل کچیل نہیں رہتی، اسی طرح 5 وقت نماز بھی انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے، اور بہتر ہے کہ انسان نماز اول وقت میں پڑھے۔ نماز کا وقت بہت زیادہ ہوتا ہے، صبح کی نماز 1 گھنٹے تک رہتا ہے، ٹائم نہیں قضا ہوتی، ظہر کا ٹائم 5 گھنٹے تک رہتا ہے، مغرب عشاء کا ٹائم 7-8 گھنٹے تک رہتا ہے، لیکن بہتر کیا ہے کہ نماز کو اول وقت پڑھیں، یعنی جیسے ہی اس کا وقت آتا ہے فوراً اس کو ادا کر دیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر ہم نے ٹال دیا اول وقت سے تو پھر شیطان کو موقع ملتا ہے، وہ بار بار کہتا ہے چھوڑو ابھی پڑھنا، آدھا گھنٹہ رک جاؤ، پون گھنٹہ رک جاؤ، 20 منٹ رک جاؤ، کرتے کرتے شام ہو جاتی ہے، تو شیطان ہمارے اوپر حاوی رہتا ہے، تو ہم نماز کو اہمیت نہیں دیتے، پھر شیطان کو اہمیت دینے لگتے ہیں۔ لہٰذا سب سے ضروری ہے کہ نماز کے وقت سب سے پہلا کام نماز پڑھ ڈالیں۔ بہت سخت ہے، بہت مشکل ہے شروعات میں، لیکن جب عادت ہو جاتی ہے تو پھر یہ بڑا مزہ آتا ہے، پھر اس کے بغیر دل ہی نہیں لگتا۔ جیسے ہی اذان ہوئی، جیسے ہی اول وقت نماز کا وقت آیا تو انسان بے چین ہو جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، ارے نماز کا وقت آ گیا، سب چھوڑو نماز پڑھو، پھر بڑا سکون ملتا ہے۔ پیغمبر اسلام بلال سے کہتے تھے، بلال کون ہے؟ مؤذن ہے، مؤذن یعنی اذان دیتے تھے، تو پیغمبر کبھی کبھی کہتے تھے کہ بلال مجھے تھوڑی راحت دو، مجھے تھوڑا سا آرام کا موقع دو۔ اب ہم اور آپ کب کہتے ہیں آرام کا موقع دو؟ یعنی چلے جاؤ، مجھے لیٹنا ہے یا آرام کرنا ہے۔ پیغمبر کہتے تھے بلال تھوڑا سا مجھے آرام کا موقع دو، یعنی کیا کہتے تھے؟ یعنی اذان دو، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ پیغمبر کو آرام کس چیز میں ملتا تھا؟ نماز پڑھنے میں۔ تو اول وقت نماز میں آرام ہے، جب اس کو پڑھنا شروع کریں گے اول وقت تب سمجھ میں آئے گا، تب اس کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ تو اول وقت میں ہمیں نماز پڑھنا چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اول وقت نماز قبر کی تاریکی کو دور کرتی ہے۔ جب ہم قبر میں جائیں گے تو وہاں اندھیرا ہوگا، اندھیرے سے ہمیں ڈر لگتا ہے، لیکن اگر کوئی اول وقت نماز کا پابند ہے تو یہ اول وقت نماز کا ثواب نور بن جاتا ہے۔ تشریف لائیں قبلہ، یہ نور بن جاتا ہے، اور جب نور بن جاتا ہے تو قبر روشن ہو جاتی ہے۔ اول وقت نماز اور آخر وقت نماز کا فرق کیا ہے؟ کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جو کوئی آخر وقت میں نماز پڑھتا ہے، یعنی بالکل آخر وقت میں، اب قضا ہونے والی، چلو اب پڑھ لیں، تو یہ نماز جب جاتی ہے آسمان پر تو کیا کرتی ہے؟ بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے، لعنت کرتی ہوئی جاتی ہے نماز پڑھنے والے کے پر۔ پروردگار اس نے جیسے مجھے برباد کیا ہے تو بھی اسے برباد کر دے۔ کوستے ہیں نا آپس میں، نماز بھی کوستی ہے۔ اگر کوئی آخر وقت میں نماز پڑھے تو یہ نماز اللہ سے بد دعا کرتی ہے اور کوستی ہے کہ یا اللہ جیسے اس نے مجھے برباد کیا ویسے تو اسے برباد کر دے۔ برباد کیا یعنی مجھ کو وقت تھا میرا اور مجھ کو ٹالتا رہا یہاں تک کہ یہ وقت آ گیا۔ لہذا نماز کو اول وقت پڑھنا چاہیے۔ جو شخص نماز کو معمولی اور غیر اہم سمجھے وہ اس شخص کی کوئی مانند ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ یعنی نماز کو کوئی اگر اہمیت نہیں دیتا، قرآن کی ایک آیت ہے ویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں پر لعنت ہو۔ البتہ لعنت کہتے ہیں، ویل جہنم کے ایک کنویں کا نام ہے۔ جہنم میں الگ الگ طرح کی سزائیں ہیں، الگ الگ طرح کے کنویں ہیں، تو ویل ایک کنواں ہے جس کے اندر خاص طرح کا عذاب دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جیل تو ایک ہوتی ہے لیکن کچھ بیرکیں ایسی ہوتی ہیں جن میں سزا کا الگ سے انتظام ہوتا ہے، اور کہتے ہیں نا وہ 3rd ڈگری دینا، یعنی بہت زیادہ ستانا اور پریشان کرنا۔ تو جہنم کے اندر بھی الگ الگ طرح کا عذاب ہے، الگ الگ طرح کی بیرکیں ہیں۔ تو ایک بیرک، ایک کنویں کا نام ہے ویل، اس میں خاص طرح کا عذاب ہے۔ یہ کن کے لیے ہے؟ یہ چند لوگوں کے لیے ہے۔ ان چند میں ایک وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں۔ ویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں پر لعنت ہو، یعنی ویل والا عذاب ہو۔ یہ کون ہے؟
کہ جو اپنی نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں. ہلکا سمجھتے ہیں، ارے پڑھ لیں گے، نماز کا وقت ہوا پڑھ، ارے پڑھ لیں گے پڑھ لیں گے پڑھ لیں گے. یہ جو نماز کو بہت ہلکے میں لوگ لے رہے ہیں، تو قیامت میں کیا ہوگا؟ اسی ویل نامی کنویں میں انہیں اوندھے منہ ڈال دیا جائے گا. تو نماز پڑھیں اور نماز کو اہمیت دیں، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اور نماز جب کوئی پڑھتا ہے تو پھر اس کے دل کو سکون ملتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے. تو اللہ کا ذکر سب سے بہتر کیا ہے؟ نماز، جس میں ہم اللہ کا ذکر ہی کرتے رہتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات بھیجیں. ہاں، اس بچی کو سبیل پلانے کا ثواب ملے گا، مگر کلاس کا نقصان ہو جائے گا. اگر جو یہی میں نے امتحان سے پوچھ لیا، جو پانی لانے تم گئی تھی تو کیسے لکھو گی بٹیا؟ ہاں کینڈیڈیٹ ہے ایک، ہیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص نماز کو اہمیت نہ دے اور اسے معمولی چیز سمجھے، وہ عذاب آخرت کا مستحق ہے، اس کو عذاب دیا جائے گا. ایک دن رسول اکرم، اور قصہ سنیے، ایک دن رسول اکرم مسجد میں تشریف فرما تھے. ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا. اچھا آدمی تھا، نماز پڑھنے آیا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، لیکن رکوع اور سجدے مکمل طور پر بجا نہ لایا. جیسے ہوتا ہے نا، کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں جیسے وہ کوا دانے چگ رہا ہو، سبحان ربی اللہ وبحمدہ. تو اس نے بھی ایسے ہی کیا، نہ ٹھیک سے رکوع کر رہا تھا نہ ٹھیک سے سجدہ کر رہا تھا، سکون سے سجدہ رکوع نہیں کر رہا تھا. اس پر پیغمبر اسلام نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ اگر یہ شخص اس حالت میں مر جائے، یعنی نماز پڑھ رہا ہے اور خدا نہ کرے اسی وقت اس کی روح نکل جائے، ملک الموت آئے، اس کی روح کو نکال کے چلا جائے، تو اس کے نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہے چونکہ، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہ ہمارے دین پر نہیں مرا. یعنی اگر کوئی نماز کو بہت بےہودگی سے پڑھ رہا ہے تو وہ پیغمبر کے دین پر نہیں ہے، یعنی مسلمان نہیں ہے. صرف نماز نہ پڑھنا اسلام سے باہر نہیں کرتا ہے، نماز کو صحیح طریقے سے نہ پڑھنا بھی اسلام سے باہر کر دیتا ہے. تو ایک تو ہمیں نماز پر توجہ دینا چاہیے، صحیح نماز پر توجہ دینا چاہیے، اور اس کے لیے سب سے ضروری ہے اول وقت نماز. صحیح نماز کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم کو تلفظ پتہ ہوں، ہم کو معلوم ہو زے کہاں سے ادا ہوتا ہے، ضاد کہاں سے ادا ہوتا ہے، زو کہاں سے ادا. بہت سخت ہے، شروع میں لگتا ہے، مگر بچوں کے لیے کوئی چیز سخت نہیں ہوتی. آپ لوگ جو سیکھنا چاہیں گے اس وقت آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں. جتنی آپ کی عمر ہے، آپ کا دماغ ابھی بہت تیز ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دماغ تیز نہیں ہے، تو یہ غلط بات ہے. سب کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے، بس اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کسی کو پتہ ہوتا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا. بچوں کا ذہن بہت اچھا ہوتا ہے، جو عمر آپ کی ہے بڑا اچھا ہے، بہت اچھا. جو چیز دنیا کی چاہیں گے آپ اس وقت یاد کر لیں گے. سپر کمپیوٹر جو ہوتا ہے نا، وہ بھی فیل ہو جاتا ہے بچوں کے ذہن کے سامنے. ہم لوگ اتنے بڑے ہو گئے، اب ہمارے بچے آپ کے اتنے ہونے والے ہیں، ہے نا. تو اب بچپن میں جو چیزیں ہم نے یاد کی تھیں وہ آج بھی ہمیں یاد ہیں، اور اب جو یاد کرنا چاہتے ہیں تو یاد تو ہو جائے گی مشکل سے، مگر وہ سال بھر کے بعد ہم بھول جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ بچپن میں جو چیز یاد کرتے ہیں وہ دماغ پر ایسے چھپ جاتی ہے جیسے پتھر پر کاٹ کاٹ کر لکھ دیا جائے، ہے نا. پتھر پر چھینی ہتھوڑی سے اگر کچھ کاٹ کے لکھ دیا جائے تو وہ مٹے گا؟ کبھی نہیں مٹے گا. بچپنے کے ذہن میں جو چیز یاد ہوتی ہے وہ پتھر پر نشان بنا جاتی ہے، اور بڑے ہو کے جو چیزیں لکھی جاتی ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں؟ جیسے پانی پر نقش بنانا. یہ حدیث ہے معصوم کی. پانی پر آپ کوئی تصویر بنائے رنگ سے، کتنی دیر رہے گی؟ موج آئے گی، ختم. اگر پانی رکا بھی ہے اور آپ نے اس پر رنگ ڈال کے کوئی تصویر بنا دی، 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ، اس سے زیادہ نہیں رکے گی. موج آئی، ختم. معصوم فرماتے ہیں بچپن میں جو یاد کر لو گے وہ ایسا ہوگا جیسے پتھر پر کندھا کر دیا، اور بڑے ہو کے جو یاد کرو گے وہ ایسے جیسے پانی پر کندھا کر دیا. کتنا فرق ہے. تو آپ جو کچھ اس وقت یاد کرنا چاہیں سب کچھ کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. سین کا تلفظ کیا ہے، صاد کیسے ادا ہوتا ہے، سے کیسے ادا ہوتا ہے، نہیں، جیسے محنت کریں گے سب آپ کو سمجھ میں آتا چلا جائے گا. ابھی اگر نہیں سیکھا تو بڑے ہو کے سیکھنا پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا، بوڑھے طوطے نہیں پڑھتے، طوطے وہی سبق سیکھتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں، جو بچے ہوتے ہیں. تو ابھی آپ لوگوں کے پاس بڑا سا میدان ہے، جو سیکھنا چاہیں، دنیا کا علم، دین کا علم، قرآن کا علم، سائنس کا علم، سب سیکھ سکتے ہیں. کسی کا ذہن کمزور نہیں ہوتا، استعمال کرنے پر ہوتا ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ اگر یہ اس حالت میں مر جائے جیسے یہ نماز پڑھ رہا ہے تو یہ ہمارے دین پر نہیں مرے گا.
بس انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ نماز جلدی جلدی نہ پڑھے اور نماز کی حالت میں خدا کی یاد میں رہے۔ ہاں، نماز پڑھتے پڑھتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، پکوڑیاں بن رہی ہیں، ٹکی چاٹ بن رہی ہے، آج پڑھنے جائیں گے فلاں سہیلی آئے گی اس سے بات کریں گے، ہوتا ہے نا نماز میں۔ قصہ سنائے آپ کو، کبھی کبھی ہوتا ہے آپ لوگ تو جماعت نہیں جاتی، یہ بچے جاتے ہیں، کبھی کبھی مولوی صاحب نماز بھول جاتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھاتے ہیں، بھول گئے 3 رکعت ہوئیں یا 4 رکعت ہوئیں تو گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو ایک مولانا گئے نماز پڑھانے مسجد میں، ظہر کی نماز پڑھانا تھی انہوں نے، تیسری رکعت پہ انہوں نے سلام پڑھ دیا، نہیں خیال رہا، انہوں نے سوچا 4 ہو گئیں۔ تو جب وہ نماز ختم ہوئی تو انہوں نے کسی نے کہا کہ مولانا ظہر کی 4 رکعت ہوتی ہے، آپ نے 3 پڑھائی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے تو 4 پڑھا دی ہے، 4۔ ان کو یقین تھا کہ 4 پڑھائی، ان کا نہیں ہم 3 پڑھائی ہے۔ تو بھائی لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کہہ رہے ہیں 3 اور ہم کہہ رہے ہیں 4، تو جو لوگ تھے 10 لوگ تھے اس میں، تو 5 لوگوں نے کہا کہ مولانا آپ نے 4 رکعت نماز پڑھائی ہے، آپ نے صحیح پڑھائی، اور 5 لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ آپ نے 3 رکعت نماز پڑھائی۔ تو فیصلہ کیسے ہو؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ دیکھیے نماز تو 3 ہی رکعت ہوئی ہے۔ کہا وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں، تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ کہا کہ میری دلیل یہ ہے کہ میری 4 دکانیں ہیں بازار میں، تو جب مولانا نے پہلی رکعت پڑھائی تو میں نے پہلی دکان کا پورا حساب کیا، اور دوسری رکعت پڑھائی تو دوسری دکان کا پورا حساب کر ڈالا، اور تیسری رکعت پڑھائی تو تیسری دکان کا حساب کیا، چوتھی دکان باقی ہے، انہوں نے سلام پڑھ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز 3 رکعت ہوئی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے نا، آدمی نماز پڑھ رہا ہے دکان کا حساب کر رہا ہے، آدمی نماز پڑھ رہا ہے پکوڑیاں تل رہا ہے، آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ مئی آ گئی ہے، اب نیا سلیبس آئے گا، فلاں جوتے لے کے جائیں گے، فلاں کپڑے لے کر جائیں گے، ہوتا ہے نا نماز میں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، نماز میں دل لگنا چاہیے۔ نماز میں کیسے دل لگے گا؟ 2 باتیں، نماز کا ترجمہ آپ کو معلوم ہو، عربی میں جو کہیں وہ معلوم ہو کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کیوں ہمارا دماغ بھٹک جاتا ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ اس ٹائم کلاس ہو رہا ہے، کسی کا دماغ بھٹک رہا ہے، 2-4 کا تو بھٹک ہی رہا ہوگا، لیکن زیادہ تر لوگ کا نہیں بھٹک رہا ہے، کیونکہ جو کہہ رہے ہیں وہ سمجھ میں آ رہا ہے، جو زبان آپ کی ہے وہی زبان میری ہے، تو جو کہہ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں۔ کیوں نماز میں دل بھٹکتا ہے؟ پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، تو ہوگا کچھ پڑھ رہے ہیں خالی۔ تو اگر نماز کا ترجمہ ہمیں معلوم ہو، جب ہم کہیں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ تو ہمیں پتہ ہو کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے، جب ہم کہیں سمیع اللہ لمن حمدہ تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، تو دماغ نہیں بھٹکے گا۔ تو دماغ کو بھٹکانے سے بچنے کے لیے 2 چیزیں، نماز کا ترجمہ لفظ بلفظ ہمیں یاد ہو، لفظ بلفظ۔ دوسرا، نماز کو تلفظ کے ساتھ پڑھیں۔ جب ہمیں معلوم ہوگا کہ سین کا تلفظ کیا ہے، صاد کا تلفظ کیا ہے، تو نماز میں جہاں سین آیا ہے وہاں کوشش کریں گے سین کی جگہ سے نکلے، جہاں صاد آیا ہے وہاں کوشش کریں گے صاد کی جگہ سے نکلے۔ تو پوری توجہ ہماری کیا ہوگی؟ تلفظ پر ہوگی، اور ذہن دوسری طرف نہیں بھٹکے گا۔ جب ہم کو تلفظ ہی نہیں معلوم ہی نہیں سین کہاں ہے صاد کہاں ہے، تو پڑھتے چلے آ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور جب معلوم ہے نہیں یہ صاد سے ہے تو کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط سے کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ صاد، وہیں سے ادا ہو، اور معنی بھی معلوم ہے صراط راستہ راستہ، تو اب سارا دماغ اسی میں الجھا رہے گا کہ صاد ادا ہو اور صراط مل جائے، تو دوسری چیزوں کی یاد نہیں آئے گی۔ تو نماز پڑھنے میں 2 چیزیں آپ لوگ ابھی کر سکتے ہیں، بوڑھے لوگ ترجمہ نہیں یاد کرتے، بوڑھے لوگوں سے تلفظ ادا نہیں ہوگا، آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ تو نماز کو جلدی جلدی نہ پڑھے بلکہ آرام آرام پڑھے۔ نماز کی حالت میں خدا کی یاد میں رہے اور خضوع اور سنجیدگی سے نماز پڑھے، یعنی جب نماز پڑھے تو سوچے کس سے بات کر رہا ہے؟ اللہ سے بات کر رہا ہے، کسی بچے سے بات نہیں کر رہے ہیں کہ کچھ بھی کہہ کے چلے جائیں، ہے نا۔ جیسے آپ بابا گھر پر آتے ہیں، تھکے ہوئے آئے اور آپ پورے دن انتظار کر رہے ہیں، بابا آئیں گے تو یہ بتائیں گے۔ اب جیسے ہی بابا گھر میں آئے، آپ نے ان کا کرتا پڑھا، پکڑ کے بتانا شروع کیا، آج اسکول میں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اب وہ اپنے کھوئے ہوئے ہیں، تو تھوڑی دیر تو آپ بات کریں گے، پھر جھنجھلا جائیں گے، ارے ہم کچھ آپ سے کہہ رہے ہیں سن ہی نہیں رہے ہیں، انتظار کر رہے تھے، سنیے تو صحیح۔ تو اگر کوئی ہماری بات پہ توجہ نہ دے تو ہمیں برا لگتا ہے نا، برا لگتا ہے۔ اب جب اللہ سے ہم باتیں کر رہے ہیں اس کی باتیں پہ تو توجہ ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پکوڑی بن رہی، الحمدللہ رب العالمین، کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور کچھ اور چل رہا ہے، گیم آ گیا ہے، گیم جا کے کھیلیں گے۔ تو جب اللہ سے بات کریں اور توجہ نہ دیں تو پھر اللہ کو بھی برا لگ جاتا ہے۔ لہٰذا آرام سے پڑھیں، خضوع اور خشوع سنجیدگی سے پڑھیں۔ یہ خیال رکھیں کہ کس ہستی سے بات کر رہے ہیں، اللہ سے بات کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو خداوند عالم کی عظمت اور بزرگی کے مقابلے میں حقیر اور ناچیز سمجھیں۔ سوچیں کہ ہم کیا ہیں اور اللہ کیا ہے، کتنا بڑا ہے خدا اور کتنے چھوٹے ہیں ہم، اور اس نے ہمیں بات کرنے کا موقع دیا ہے۔
اگر انسان نماز کے دوران پوری طرح ان باتوں کی طرف متوجہ رہے تو وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی واقعی اللہ کی یاد میں نماز پڑھنے لگ جائے تو پھر اسے اپنی یاد نہیں رہتی، بہت سخت ہے، بہت مشکل ہے۔ مگر واقعی جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، پیروں سے تیر نکال لیا جاتا ہے اور خبر بھی نہیں ہوتی۔ قصہ سنا ہے نا، حضرت علی جنگ کر رہے تھے، ایک جنگ میں ان کے پیر میں تیر لگ گیا، تیر گھس گیا۔ اب وہ جو تیر نکالا جاتا تو بڑی تکلیف ہوتی تھی، نہیں نکال پا رہے تھے اس تیر کو، تو لوگوں نے کہا کہ پیغمبر سے کہ نبی خدا کیا کریں، یہ تیر تو نقصان پہنچا دے گا، نکلتے ہی نہیں، نکالتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے مولا کو، تو نہیں نکال پا رہے ہیں۔ تو کیا کہا پیغمبر نے، کہا کہ جب علی نماز پڑھ رہے ہوں تب تیر نکال لینا، ہے نا۔ کہا کیوں، کہا جب علی نماز پڑھتے ہیں تو انہیں اپنے بدن کا ہوش ہی نہیں ہوتا، وہ دنیا میں ہوتا ہی نہیں ہے، ان کی روح آسمان پر ہوتی ہے۔ تو جب نماز پڑھ رہے ہوں گے وہ اتنا اللہ سے بات میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو حضرت علی نے نماز شروع کی، کسی نے پیر سے تیر نکال لیا، انہیں خبر بھی نہیں ہوئی، نماز ختم ہوئی تو دیکھا رے تیر نکل گیا ہے۔ تو اگر کوئی، یہ ہم لوگ کے لیے بہت سخت ہے، ناممکن ہے اس حد تک پہنچنا، لیکن جتنا ہو سکے کم سے کم اتنا تو ہمیں خضوع خشوع اور سنجیدگی سے نماز پڑھنی چاہیے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری نمازوں کو قبول کرے، ہم سب کو نمازی اور پرہیزگار بنائے، نماز کے ذریعے ہماری برائیاں اور خرابیاں رک جائیں، روزہ رکھنے کی توفیق دے، جو رکھ رہے ہیں ان کے روزے قبول ہوں، اور اللہ ہمیں نیک بندہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلوات بھیجیں پر محمد والے۔ السلام علیکم۔ ہاں، قیامت، قیام کہتے ہیں نا، نماز میں ہم قیام کرتے ہیں، قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو۔ قیامت کو قیامت کیوں، کیا بیٹا؟ ہاں وہی بتا رہا ہوں، قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، اور قیامت قیام سے جڑا ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا، وہ دن جس دن سب کو کھڑا کیا جائے گا۔ کہاں سے کھڑا کیا جائے گا، قبروں سے۔ قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں نا، سب کو کہا جائے گا بھائی اٹھو، سب کھڑے ہو جائیں گے حساب و کتاب کے لیے، اسی لیے اس کو قیامت کہتے ہیں۔ لفظ قیامت قرآن میں 70 بار آیا ہے، 70 بار اس لفظ کا استعمال ہوا، قیامہ قیامہ۔ ایک پورا سورہ ہے سورہ قیامہ۔ تو قیامت کا معنی کیا ہے بیٹا، کھڑا ہونا۔ شاباش شاباش، جیتی رہو۔ اور پوچھیے آپ، 10 پوچھیے۔ کیا قول، میں نے یہ کہا تھا، معصومین فرماتے ہیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو کئی اماموں نے کہا، حضرت علی نے بھی کہا، امام صادق نے بھی کہا، امام رضا نے بھی کہا۔ تو جب ایک بات کئی امام بتاتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں معصومین نے یہ کہا، یعنی 14 معصوموں نے یہ بات ہم کو بتائی ہے۔ یہی پوچھ رہی ہو نا بیٹا؟ معصومین نے بچوں کے لیے کچھ کہا، ہاں ہاں، یہ کہا ہے کہ بچپن میں چیزوں کو یاد رکھنا، یاد کرنا ایسا ہے جیسے پتھر پر نقش بنانا، پتھر پر چھینی ہتھوڑی سے بناتے نا تصویر، یعنی یہ کبھی نہیں مٹے گی۔ اور بڑوں کے کو یاد کرنا کوئی چیز ایسا ہے جیسے پانی پر نقش بنانا، تو پانی پر کچھ بنائیں گے تو کیا ہوگا، موج آئے گی چلا جائے گا۔ پتھر پر جو نقش ہو جائے گا، چاہے آگ میں ڈال دیں، چاہے آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، وہ چھپا رہے گا۔ تو بچوں کو چیزیں یاد کرنا چاہیے۔ شاباش بیٹا۔